بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جبکہ اپنے باس کو گرتے دیکھ کر سب لوگ الرٹ ہو کر اس کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ ان سب کا مقصد ان پر حملہ کرنا تھا، لیکن ایام سکندر کو وہ لوگ جانتے ہی کہاں تھے۔ وہ تو بپھرا ہوا شیر تھا، اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور وہ اس وقت اس آدمی کو چیر پھاڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ بری طرح سے اسے مار رہا تھا، بلکہ مار چکا تھا، کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ عجیب پاگل پن سوار تھا اس پر۔ اس کے ساتھ آئے لوگ بھی اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ان میں بھی اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے روک پاتے۔ ایام تو یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر یہاں آنے میں مزید دیر کر دیتا تو ہیر کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی پر غصہ آ رہا تھا تو وہ ہیر ہی تھی، جس پر وہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتا تھا، اسی لیے تو ان سب کی درگت بنا رہا تھا۔ سر، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم پولیس کو فون کرتے ہیں۔ گارڈز اسے پیچھے کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے مارتے مارتے پاگل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی مر جاتا یا کیس بن جاتا، وہ اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، یہ پولیس کا نہیں، ایام سکندر کا کیس ہے۔ ان سب کو تم نے کہاں پہنچانا ہے یہ تم جانتے ہو۔ وہ ایک زوردار لات اس کے منہ پہ مارتا سعد کی طرف آیا تھا، جو ایک سائیڈ کھڑا کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لالا، شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ یہ لوگ ہمیں مار ڈالتے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اچانک ایام نے اسے سر سے پکڑ کر اتنی شدت سے زمین پر مارا کہ دوسری آواز اس کی نکلی ہی نہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ یہ بہت عجیب سی جگہ تھی، اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اندھیرا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا یا اس کے دماغ کے اندر۔ ہیر پوری آنکھیں کھولتے ہوئے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سارا دھیان سامنے کھڑے اس آدمی پر تھا جو کسی کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا، اور کچھ لوگ اسے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ سعد ایک طرف کھڑا کانپ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے اس آدمی کو اس کے ہاتھوں سے بچایا تھا۔ اسے سعد کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا اس آدمی کے پاس آ گیا اور اسے کچھ کہنے لگا، لیکن اس کا ہاتھ اٹھا، اس کے سر کے پیچھے گیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہوا تھا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ سعد زمین پر پڑا تھا، شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے جسم میں کسی طرح کی حرکت نہیں ہوئی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر اس کے وجود میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر غصہ بھری سرخ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے پیچھے قدم اٹھائے تھے، جس پر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ ہیر کو اپنے وجود میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ بس اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ یہاں کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس جگہ پر کیسے آئی تھی اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ ایک کھنڈر میں تھی جہاں کسی نے اس کے منہ پر کچھ رکھا تھا۔ گاڑی فل اسپیڈ میں چل رہی تھی، اس کے غصے سے رگیں باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر اتنی وحشت تھی کہ وہ اسے مخاطب تک نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں ایام؟ وہ جو کب سے گاڑی چلا رہا تھا اچانک ایک جگہ میں بریک لگاتے ہوئے گاڑی کو روک گیا۔ چپ، ایک دم چپ، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے۔ اب اگر تم کچھ بولو گی تو صرف 3 دفعہ قبولیت کے الفاظ۔ اس کے علاوہ اگر مجھے تمہاری آواز بھی سنائی دی تو وہ تمہاری زندگی کی آخری آواز ہوگی، یاد رکھنا۔ کیا سوچا تھا تم نے میری ناک کے نیچے سے تم اس طرح سے بھاگ جاؤ گی اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا؟ نو ڈارلنگ، نو۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہاں سے بھاگنے کی تیاری؟ اتنا شوق ہو رہا ہے سعودیہ جانے کا تو ڈارلنگ ہنی مون پر تمہیں لے جاؤں گا تمہارے بھائی کے پاس، اور وہاں پر تمہیں یہ بھی اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہیں وہاں کیوں بلا رہا ہے۔ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے تمہارا بھائی، جو اپنی بہن کی یہاں حفاظت نہ کر سکا وہ وہاں کیوں دے گا حفاظت؟ ہمدان گیلانی سے تمہاری منہ مانگی قیمت وصول کر چکا ہے۔
بلکہ مکان بھی نام کروا چکا ہے۔ اور جاننا چاہتی ہو ہمدان گیلانی کون ہے؟ میرا بزنس پارٹنر اور میرا بہت قریبی دوست میری ہونے والی بیوی کو میرے دوست کے آگے بیچ رہا ہے۔ تمہارا بےغیرت بھائی۔ وہ اس کے سامنے اس کے بھائی کا اصل چہرہ لاتے ہوئے اس کے کانوں میں سیسا انڈیل رہا تھا۔ جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ بھائی کبھی ایسا، نکاح کے بعد ثبوت بھی دکھا دوں گا تمہیں، باہر نکلو۔ وہ اسے گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سامنے مسجد تھی۔ پچھلی گاڑیوں سے آدمی نکل کر مسجد کے اندر داخل ہو چکے تھے، جبکہ ہیر کی تو سانسیں تک خشک ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن یہاں تو اس کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایام میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نہیں کرنا چاہتی شادی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک اس نے اس کے ماتھے پر بندوق رکھی تھی۔ اس کی آواز اس کے حلق میں کہیں دب گئی تھی۔ خوف سے آنکھیں پھیلائے وہ اس کا وحشتناک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ اچانک ہی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولتا اس کے پاس آیا اور ایک بار پھر سے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ وہ اتنی بے بس ہو جائے گی یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایام کی نگاہوں کی سرخی اس بات کی گواہ تھی کہ اگر اس نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کیا تو اب وہ نرمی سے پیش نہیں آئے گا۔ اب تو وہ اس کے بارے میں یہ تک جان چکا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگنے والی تھی۔ اب وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان لے رہی تھی۔ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی بے وقوفی کی تھی۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب ساری چیزیں اس کے ہاتھ لگ چکی تھی تو اسے آج ہی ایام پر یہ بات ظاہر کر دینی چاہیے تھی کہ وہ اپنے بھائی کے بلانے پر سعودیہ جانے والی ہے۔ لیکن سعد نے اسے بلا کر اس کا سارا کام خراب کر دیا تھا، اور جو اس کا بھائی اس کے ساتھ کرنے والا تھا وہ کہاں اس قابل تھا کہ وہ اس کے پاس جاتی۔ لیکن وہ ایام پر یقین کیوں کر رہی تھی؟ ممکن تھا وہ صرف اسے اس سے بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اتنی بڑی بات وہ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس وقت اس کے پاس یہ سب کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت وہ صرف ایام کو روکنا چاہتی تھی، اور ایام کے ارادے رکنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اس وقت وہ مسجد میں پردے کے ایک طرف تھی، جبکہ دوسری طرف بہت سارے مرد حضرات تھے۔ ایام اسے یہاں چھوڑ کر جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا اگر اس نے مولوی صاحب کے سامنے انکار کیا تو اس کی اگلی منزل قبر ہی ہوگی۔ بے شک وہ خود کو اس کے سامنے کتنی ہی بہادر ظاہر کیوں نہ کرے، لیکن وہ تھی ایک کمزور اور بے بس لڑکی، اور موت کا ڈر کسے نہیں ہوتا؟ وہ بھی ڈرتی تھی مرنے سے، اور ایسی موت مرنے سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ دوسری طرف پتہ نہیں کون سے انتظامات میں مصروف تھا جب اچانک اسے دوسری طرف سے روحی کی معصومانہ آواز سنائی دی تھی۔ تانیہ اور مس میری اس کے ساتھ یہاں آ رہی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں پردہ ہٹا کر وہ لوگ اس طرف داخل ہوئی تو روحی بھاگتے ہوئے اس سے آ کر لپٹ گئی۔ بابا جانی کہہ رہے تھے آج ہی آپ میری ماما جانی بننے والی ہیں۔ وہ بہت خوشی سے اس سے لپٹی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ تانیہ جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی اس کے بکھرے بالوں کو دیکھ اور بھی پریشان ہوئی تھی۔ ہیر تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ یار تم نے ایام سر کو غصہ کیوں دلایا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنی محبت سے وہ تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور تم نے… وہ اس سے سخت خفا لگ رہی تھی۔ تانیہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ایام سے شادی نہیں کروں گی۔ کچھ کرو تانیہ، پلیز کچھ ایسا کرو کہ ایام خود انکار کر دیں۔ ان سے کہو کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اب ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جو انہیں غصہ دلائے، لیکن فی الحال میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہیر تانیہ کو اپنی آخری امید کی طرح دیکھ رہی تھی، لیکن تانیہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ جو غلطی ہیر نے کی تھی وہ سچ میں بہت بڑی تھی۔ وہ اس پر یقین کر رہا تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ رہا تھا۔
اسے وقت دے رہا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر اسے دھوکہ دے رہی تھی، اس کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو وہ اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ایسے میں تانیہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے شاپر سے ایک بڑا سا خوبصورت دوپٹہ نکالتے ہوئے اس کے سر پر پھیلا دیا۔ میں جانتی ہوں اس وقت میں تمہیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، شاید تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہوگی، لیکن آگے جا کر تمہیں یہ میرا قدم زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ لگے گا۔ ایک مخلص دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں اپنا ہی کہوں گی، اتنا ہی کہوں گی کہ ایام سر تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ہیں۔ تم ان کے ساتھ بہت خوش رہو گی، وہ کبھی تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ پاک تمہاری نئی زندگی کو خوشیوں اور رنگوں سے بھر دے۔ وہ اس پر دوپٹہ پھیلائے ہوئے دعائیں دے رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے تانیہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کی ہر بات ہر آنسو کو مکمل نظر انداز کیے اپنی ہی باتیں کرنے میں مگن تھی۔ تانیہ تم تو میری دوست ہو، تم تو مجھے سمجھو، پلیز خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ مس میری مدد کریں، تھوڑی دیر میں مولوی صاحب اندر آنے والے ہوں گے، دلہن کو اس حالت میں دیکھ کر کیا سوچیں گے وہ لوگ۔ وہ ایک بار پھر سے اسے نظر انداز کرتی مس میری کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس کے کہنے پر فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی، جبکہ روحی کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف جا رہی تھی۔ اسے تو بس اتنا پتہ تھا اس کی دوست آج اس کی ماما جانی بن جائیں گی۔ بابا جانی اور بہت سارے انکل آ رہے ہیں، روحی نے اندر جھانک کر بتایا تو تانیہ اور مس میری ایک طرف ہو گئیں، جبکہ ہیر کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ ہیر راشد خان، ولد راشد خان، آپ کا نکاح ایام سکندر ولد سکندر شاہ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اور ہر بار کی طرح آواز کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے ایام کی ریوالور لہرا گئی تھی۔ اس کے انکار کرنے پر وہ جو دھمکی دے کر گیا تھا کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ اس نے چپ چاپ اس کی بات مان کر اپنی آتی جاتی سانسوں کی ملکیت اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ قبول ہے کے ساتھ ہی مبارکباد کا شور بلند ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب کے ساتھ آئے چند لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ تانیہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب ساتھ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تب وہ بہت ساری ٹینشنوں کے زیر اثر تھی۔ ایک طرف اس کی بھابھی تھی جو اس پر بہت خرچہ کر رہی تھی، اس کا رونا رو رہی تھی، اور دوسری طرف اپنے ہونے والے سسرال کو سمجھنے کی ٹینشن تھی، لیکن اس وقت وہ ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد بیٹھی تھی۔ اس وقت میں اسے کسی چیز کی ٹینشن تھی تو ایام کے ری ایکشن کی۔ پتہ نہیں اب اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نکاح کر چکی تھی، اسے اپنا محافظ بنا چکی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس نکاح کو دل سے قبول کر گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب ایام پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب ایام اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی دم لے گا، اور اس نکاح کو دل سے قبول نہ کر کے وہ خدا کی نظروں میں گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھا اس کا واحد سہارا، وہ اس کا سب سے پسندیدہ کام کرنے جا رہی تھی، تو پھر اس میں وہ کسی طرح کی بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے دل کی تمام تر رضامندی سے ایام سکندر کو اپنا ہم سفر قبول کر لیا تھا، اور ایام سے کئی زیادہ اس نے روحی کو قبول کیا تھا۔ اس نے دل سے بس ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ کبھی اسے روحی کی سوتیلی ماں نہ بنائے، کبھی اس کے دل میں سوتیلا پن نہ جگائے۔ وہ روحی کو اس کی سگی ماں بن کر پالنا چاہتی تھی، اور جہاں تک ایام کا سوال تھا تو اب اگر زندگی کے ساتھ جڑ ہی گئی تھی تو اس کو قبول تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی جب روحی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ یہ لے ماما جانی مٹھائی کھائیں، یہ آدھی بابا جانی نے کھائی ہے اور آدھی آپ کے لیے۔ وہ اس کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے پوری بات اسے مٹھائی کھلانے کے بعد بتائی تھی، جس پر وہ چاہ کر بھی اس مٹھائی کو منہ سے نکال نہ سکی جو اس سے پہلے ایام کے پاس سے ہو کر آئی تھی۔ نکاح مبارک ہو میری جان،
تانیہ نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر مبارکباد دی تو مس میری نے بھی اسے کانگریچولیشن کہہ کر مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تھا، بالکل تانیہ کی نقل کرتے ہوئے۔ جب تانیہ کے موبائل پر میسج آیا، ہیر میں اور مس میری جا رہے ہیں، ہمیں گھر جا کر نئی دلہن کے ویلکم کی تھوڑی بہت تیاری کرنی ہوگی، تم سر کے ساتھ آ جانا۔ روحی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، اس نے بھی اپنی ماما جانی اور بابا جانی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ روحی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اسے ایام کے پاس اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی؟ تانیہ پلیز ہم ساتھ چلتے ہیں نا، وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ نو ڈارلنگ، سر کا آرڈر ہے جسے ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ سر نے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ آؤ گی، اور ویسے بھی تو رخصتی دولہے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ہم جا کر تب تک تمہارے ویلکم کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چومتے ہوئے مس میری کے ساتھ روحی کو اٹھائے باہر نکل گئی تھی، اور اب وہ بالکل اکیلی یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل تلاش کرنا چاہا تھا، لیکن اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید جہاں سے اس آدمی نے اسے بے ہوش کیا تھا وہیں کہیں گر گیا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی سے کیسے رابطہ کرے گی؟ وہ اسے کیسے بتائے گی کہ وہ یہاں کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے؟ وہ بہت پریشان تھی، جبکہ اپنی آنے والے وقت کو سوچ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کون سا موڑ اختیار کرنے والی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ایام اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ کیا وہ اس بات پر اسے ذلیل کرے گا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ رہی تھی؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی تک باہر سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ وہ مسجد سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن پھر سوچ کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی کہ اگر یہاں سے بھاگ بھی جائے تو کہاں تک جائے گی؟ اب ایام سکندر کا نام تو اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، جو شاید اب کبھی بھی اتر نہیں سکتا تھا۔ اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ایام سکندر اس کا شوہر تھا اور اسے قبول کرنا ہی تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنی زندگی سے کچھ اچھا ہونے کی امید کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساتھ کے دھوکے پر بھی وہ سنبھل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن اب جب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا، وہ اپنے بھائی کے پاس جانے والی تھی، تب یہ ہو گیا تھا۔ شاید وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی، شاید وہ یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے مسلسل روئے جا رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بے حد قریب ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو اسے اس کے بوٹ نظر آئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے، اور ویسے بھی اس کے اتنے پاس آنے کا حق تو اب صرف وہی محفوظ رکھتا تھا۔ فرما لیا تم نے رونے دھونے کا شغل، تو اٹھو گھر چلیں۔ اب میں سارا دن یہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کر سکتا کہ کب تم اپنا یہ شوق پورا کرو گی، اور اس کے بعد میں کوئی اور کام کروں گا۔ اس کا لب و لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے انداز نے اس کے اندر دبی انا کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہارا یہ جواب سننے کے لیے یہاں کھڑا ہوں؟ اس کا انداز آہستہ آہستہ سختی پکڑ رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے پہلے والے انداز میں واپس آنا چاہتا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لیجئے مسٹر ایام سکندر، اب آپ میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے مجھے نکاح کرنے پر مجبور کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی پابند ہو گئی ہوں، یا آپ مجھ پر اپنا حکم چلا سکتے ہیں۔ اب آپ مجھ پر کسی طرح کی کوئی دھونس نہیں جما سکتے، سمجھے آپ؟ وہ اچانک اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے روبرو آتی انگلی اٹھا کر اسے چیلنجنگ انداز میں وارن کر رہی تھی۔ ہو گئی بکواس، یا ابھی کچھ باقی ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارے لیے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب اس کی کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے غصے سے ڈر کر یا اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت کر کے وہ اسے خود پر نہیں شیر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔
مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے جیسے بات ہی ختم کرنی چاہی تھی جب اچانک اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ جو توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں آ چکی تھی۔ مجھے ہمیشہ ایسی بیوی چاہیے تھی جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، مجھ سے اپنی بات منوانے کا ہنر رکھتی ہو۔ مجھے خوشی ہے تم کچھ حد تک میری پسند کے مطابق ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو مسز ایام سکندر، اس طرح کے نخرے میں تب برداشت کروں گا جب تم خود کو میری پسند کے مطابق ڈھال لو گی۔ مجھے زبان چلانے والی، بدتمیزی کرنے والی اور بد اخلاق بیوی نہیں چاہیے، لیکن اب مل گئی ہے تو سدھارنا بھی اچھے سے جانتا ہوں میں۔ مجھے مجبور مت کرو خود پر سختی کرنے کے لیے، ورنہ پھر تمہیں آگے جا کر مجھ سے شکایت ہوگی کہ شادی کے اولین دن جب ہسبینڈ وائف رومانٹک پیریڈ کو جی رہے ہوتے ہیں میں نے تمہیں سدھارنے میں برباد کر دیے۔ میں آپ کی یہ ساری فضول۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جب اچانک وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لفظوں کو اپنے لبوں میں روکنے لگا۔ توبہ بیوی، اپنی اداؤں پر کنٹرول کرو، ہم مسجد میں کھڑے ہیں۔ وہ اس کے لبوں کے بجائے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں مزید نہیں رکنا چاہیے، وہ اس سے کہہ رہا تھا یا خود ہی بول رہا تھا، ہیر سمجھی نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف لے گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، وہ خود کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ وہ ایام سکندر کی قید میں نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اب اس کی ساری راہیں بند کر چکا تھا۔ اسے اپنے نکاح میں لے کر وہ اسے اپنا زندگی بھر کے لیے پابند کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی سانسوں کی ڈوری اس شخص کے نام کیوں کرتی؟ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ہاں بولو امجد، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی مرا ہے نا، باقی سب تو زندہ ہیں، ان سے پوچھو کہ کون ہے ان کا باس اور کہاں ملے گا مجھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی جو کسی کے مرنے کی بات اتنے سکون سے کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی آ کر باقی کی انفارمیشن ان سے لے لوں گا، وہ پرسکون سا کہتا فون بند کر چکا تھا۔ اتنے برے حلیے میں ہوں، بیوی دیکھنے کے قابل تو ہرگز نہیں ہوں۔ اسے خود پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرایا تو وہ اگلے ہی لمحے نظر پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی گھر کے حدود میں داخل ہوئی تو وہ دور سے ہی اس عالیشان بنگلے کو دیکھنے لگی تھی جو اپنے آپ میں ہی ایک خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ تانیہ اور مس میری روحی کے ساتھ پہلے ہی گھر جا چکی تھی کیونکہ انہیں گھر میں اس کے ویلکم کی تیاری کرنی تھی۔ اسے اندر ہی اندر بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بظاہر تو وہ بہت بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل کسی ننھے معصوم بچے کی طرح ڈرا ہوا تھا۔ گاڑی حویلی سے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف گولے اور دھماکوں کی آواز شروع ہو گئی۔ لائٹنگ وغیرہ بالکل ہلکی سی کی گئی تھی، صرف سفید لائٹس ہی لگائی گئی تھی۔ بہت تھوڑی سی تیاری تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وقت ہی اتنا تھا تو یہ غلط نہیں تھا۔ داخلی دروازے کے سامنے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا جو بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی روک کر اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑا تھا جبکہ وہ خاموشی سے دروازے کے سامنے کھڑی تانیہ، روحی اور مس میری کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے خیال میں ہمیں مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ ایام کب سے ہاتھ سامنے کیے کھڑا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی جب اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہیر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی ہوئی وہ زمین پر قدم رکھ کر دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ ایام نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بند کر لیا جبکہ وہ آگے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتا ان کے سامنے دروازے پر جا رکا۔ رکے رکے، آپ اس طرح سے اندر نہیں جا سکتے، پہلے ہمیں آپ دونوں کی نظر اتارنی ہے اور رسم کے مطابق آپ کو ہمیں نیک دینا پڑے گا، تانیہ نے شرارتی انداز میں کہا تو ایام نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے ایسی کوئی رسم نہیں کرنی، میں بہت تھک چکی ہوں تانیہ، راستہ چھوڑو، وہ کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ہمیں پتہ ہے آپ تھک گئی ہیں، لیکن رسم تو رسم ہوتی ہے نا، روحی نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کے معصومانہ انداز پر ایک لمحے کے لیے وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر اسے کتنا برا محسوس ہوا ہوگا۔ وہ جو پہلی دفعہ اس سے ماں کے روپ میں مل رہی تھی،
اس نے مسکرا کر اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں گالوں کو چومتی اس کے ہاتھوں پر بھی اپنے لب رکھ چکی تھی۔ نہیں میری روحی، جو رسم کہے گی وہ رسم ضرور ہوگی۔ وہ زمین سے اسے اٹھا کر کھڑی ہوتی تانیہ سے بولی تھی، جس کے محبت سے بھرپور انداز پر مسکرا کر اس کی نظر اتارنے لگی تھی وہ۔ سر ہم کم میں نہیں ٹلنے والے، پہلے بتا رہے ہیں، اچھی خاصی موٹی رقم لیں گے، تانیہ نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے شرارتی انداز میں کہا، تو اس نے اپنے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا جو لمحے میں اس کی چیک بک لے کر آ گیا تھا۔ اس نے اپنا سائن کر کے بنا رقم بھرے ایک چیک پھاڑ کر تانیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ لو، اس میں جتنی چاہے رقم بھر کر کیش کروا لینا، اب اگر اجازت ہو تو ہم اندر جا سکتے ہیں۔ تانیہ جو حیرت سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی، اس کی اجازت مانگنے پر فوراً راستے سے ہٹ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ روحی کو باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور وہ کون تھا یہ جان کر اس نے پلٹنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مس میری کچن میں جا چکی تھیں، جبکہ تانیہ کا ارادہ اسے کمرے میں چھوڑ کر آنے کا تھا، لیکن وہ خود ہی آگے آگے بڑھ رہی تھی تو اس نے کچھ نہ کہا۔ کس طرف جا رہی ہو تم؟ اب سے تمہارا کمرہ یہ والا ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے اپنے پرانے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بولا تھا۔ یس ماما جانی، آج سے آپ ہمارے والے روم میں رہیں گی، روحی نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اب سے میں آپ دونوں کے بیچ میں سویا کروں گی۔ وہ کافی خوش تھی۔ روحی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کیسے جائے گی اس کے کمرے میں؟ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی، جب اچانک تانیہ اس کے قریب آ کر اسے تھامنے لگی۔ ہاں ہیر، آؤ، میں اور مس میری تمہیں سر کے کمرے میں چھوڑ آتے ہیں۔ ویسے یہ سب کچھ بہت دھوم دھام سے ہونے والا تھا، یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ہوگا۔ خیر جو بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے، بیکار میں پرانی چیزیں سوچنی نہیں چاہیے۔ ہمیں تمہیں چھوڑ آتے ہیں، وہ مسکرا کر اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ ایام اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں سے سیڑھیاں اترتا اپنا موبائل کان سے لگائے نیچے چلا گیا تھا۔ ارے یہ سر اچانک کہاں چلے گئے؟ خیر کوئی کام ہوگا انہیں، چھوڑو ہم چلتے ہیں، اس کے اچانک جانے پر تانیہ نے کہا تھا، لیکن پھر اسے تھام کر اندر لے جانے لگی۔ ہیر نے بھی زیادہ اس چیز پر دھیان نہ دیا تھا۔ چلو ماما جانی، بابا جانی خود ہی آ جائیں گے، آپ آؤ، میں آپ کو روم دکھاتی ہوں۔ روحی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی خوشی کی تو مانو آج کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے ساتھ چپک جائے۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اسے تانیہ سے بھی بات نہیں کرنے دے رہی تھی۔ تانیہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، لیکن پھر روحی کی ناراضگی دیکھ کر گڈ نائٹ کہتی چلی گئی تھی۔ اس نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں ہر الٹی سیدھی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہیر کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ یہ سب کچھ جس طرح سے ہوا تھا، اس کے بعد وہ اتنی آسانی سے ان چیزوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی، لیکن ایام جیسے اچھے انسان کے ساتھ اس کی زندگی خوبصورت ہو جانے والی تھی۔ یہ بہت عجیب سی جگہ تھی۔ یہ کسی بہت بڑی بلڈنگ کا نچلا حصہ معلوم ہوتا تھا، جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس نے دروازے پر قدم رکھا تو اسے مردانہ چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ بہت درد میں تھے۔ اس کے لب اپنے آپ مسکرا دیے تھے۔ اس کے حکم کے مطابق ان لوگوں کی کھال تک ادھیڑ دی گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے مرد الٹے لٹکے ہوئے تھے، جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سر، ان میں سے ایک مر گیا، باقی سارے زندہ ہیں، حال دیکھ لیجئے آپ خود پوچھئے ان لوگوں کا کیا مقصد تھا۔ ان میں سے ایک آدمی اس کے پاس آتے ہوئے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتا اس آدمی کی طرف بڑھا تھا جو اس وقت ہیر کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ پلیز ہمیں چھوڑ دو، خدا کے لیے ہمیں یہاں سے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ آدمی دہائی دیتے ہوئے بولا۔ اس وقت اس کا وہی حال تھا جو اس کنڈیشن میں اس کا ہونا چاہیے تھا،
لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو بچے اور بیوی تب ہی یاد آتی ہے جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں۔ عام حالات میں بیوی بچے مرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان لوگوں کو صرف اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے، بس کوئی بھی لڑکی مل جائے جس سے وہ اپنی ہوس پوری کر سکیں۔ اس وقت نہ تو انہیں کسی بیوی سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بچے سے، لیکن جب خود پر بنتی ہے تب بیوی اور بچوں کے واسطے دینے لگتے ہیں۔ اس نے ایک زوردار مکہ بنا کر اس آدمی کے منہ پر مارا تھا۔ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بات تجھے آج یاد آئی جب کل تجھے اس معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا خیال آیا تھا، تب تجھے کیوں نہ یاد آیا؟ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا تھا، لیکن ترس کھانا تو دور کی بات ہے، وہ اس کے لیے مزید اذیت کا انتظام کر رہا تھا۔ بتا تجھے یہاں کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ کیا مقصد تھا تیرا؟ کون ہے تیرا باس اور ہیر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کم لڑکیاں تو نہ ہوں گی تیرے پاس، تو ہیر ہی کیوں؟ وہ اس کی معصومیت کیوں تو برباد کرنا چاہتا ہے؟ بتا مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑے کھڑا تھا جس کا رنگ سرخ انگارے جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ اسے گرم آگ پر وہ لوگ سینک رہے تھے۔ اس وقت وہ چاقو اپنی حالت میں ہی نہیں تھا۔ اسے مجھ سے دور رکھو، میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس سر نے کہا تھا اس لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے لیے تو میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہماری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، بس سر کے کسی دشمن کی یہ منظور نظر بننے والی ہے جس کی وجہ سے سر نے اسے اغوا کرنے کا حکم دیا تھا، اور ہم لوگوں نے اسے کڈنیپ کر بھی لیا تھا جب تم بیچ میں آ گئے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ کرسی سمیت زمین پر جا گرا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے باس کا نام کیا ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ اسٹیفن نام ہے اس کا۔ اس لڑکی کے ساتھ سر کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ سب کچھ تو ہم کنگ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کنگ اس لڑکی پر مر مٹا ہے، اور اس کے شوہر کو اس کی قیمت بھی کنگ نے ہی دی تھی۔ ہم اس لڑکی کو اس لیے اغوا کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم کنگ سے اپنا مطلب کا کام نکلوا سکیں۔ وہ اس لڑکی کی وجہ سے اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کا اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس کے نام پر ہم کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ سر، اس کنگ کے بارے میں ہم نے بھی سن رکھا ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن یہ اس وقت پورے انڈر ورلڈ میں غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اپنا اصل نام یہ بہت پہلے ہی بدل چکا ہے اور اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت اس کی شناخت کنگ ہے، گناہوں کی دنیا میں اس کا یہی نام چلتا ہے، لیکن ہیر میڈم پر اس کی نظر کہاں سے پڑی اور یہ ان کے پیچھے کیوں لگ گیا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اور نہ ہی آج تک کسی نے اس کی شکل دیکھی ہے۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے ماسک پہن کر جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے پیچھے کھڑا آدمی اسے سب کچھ بتا رہا تھا، تو کیا ان لوگوں کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں گناہوں کی دنیا سے ہے؟ وہ سامنے بیٹھے لڑکوں کو دیکھ کر کہنے لگا، جی سر، ان سب کا تعلق وہیں سے ہے، انسانیت کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، تو کیا اسے جینے کا حق ہے؟ ایام کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جسے سن کر وہ گھبرانے لگا۔ نہیں سر، اسے ایسا کوئی حق حاصل نہیں جس کی بنا پر اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات ختم کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایام کے ہاتھ میں گن حرکت میں آئی تھی۔ اسے چیخنے کا موقع ہی نہیں ملا جبکہ وہاں موجود لوگوں میں ایک وحشت سی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد کسی کی آواز تک نہ آئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سر، آپ گھر جائیں، باقی کی ساری معلومات لے کر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کے آدمی نے کہا تو وہ سر ہاں میں ہلا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کی حدود میں داخل ہوا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا تو اسے انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کا یہ پرسنل نمبر بہت کم لوگوں کے پاس تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ صرف اس کے اعتبار کے لوگوں کے پاس ہے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کسی انجان انسان کے پاس یہ نمبر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کون ہو سکتا ہے سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، ایام سکندر، کیسے ہو؟ تم خوش ہو؟ آخر تمہاری شادی ہوئی ہے آج، لیکن اس خوشی میں بھول مت جانا کہ کس کی امانت کو اپنے روم کی خوبصورتی کے لیے لائے ہو، لیکن اس کے ساتھ میری بات یاد رکھنا کہ وہ تمہارے کمرے کی خوبصورتی کو بڑھا سکتی ہے لیکن بستر کی نہیں۔ اس کے انداز نے ایام کی رگوں میں شرارے دوڑا دیے۔
اس بکواس کی وجہ بتانا پسند کرو گے تم؟ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اگر تم نے اس کے نزدیک جانے کی کوشش کی یا پھر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق بنایا تو تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، یاد رکھنا۔ میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا، جو چاہو گے وہ پاؤ گے، لیکن اس کے پاس جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں دوسری سانس بھی نہیں آئے گی۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میری یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ ہو تم وجہ پوچھتے رہ جاؤ اور سانسوں کی ڈور کٹ جائے۔ وہ لڑکی صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ خبردار، جو تم نے اس کے نزدیک جانے کی کوشش کی وہ تمہارے پاس میری امانت ہے، جو میں جب چاہوں تم سے آ کر لے لوں گا۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی اور گردن کی رگیں واضح ہو چکی تھیں، جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے۔ شاید وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی کسی کو بھی چیر پھاڑ دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اگر یہ شخص اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے چیر کر رکھ دیتا، لیکن وہ بزدل تو صرف فون پر دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہ تمہاری اوقات ہے کہ تم میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ تم میرے سامنے آ کر یہ بکواس کر سکو۔ مجھے تمہاری باتوں پر ہنسی آ رہی ہے کنگ، اتنے گرے پڑے ہو تم کہ میرے سامنے آنے کی ہمت بھی نہیں کر پائے۔ تمہاری آواز سن کر تم مجھے 60 سے اوپر کے آدمی لگ رہے ہو، بڑے ہی کوئی گھٹیا آدمی ہو۔ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے تمہیں شرم تک نہیں آ رہی، اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ گھٹیا ذلیل شخص، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر یہ بکواس کر۔ اگر دوسری سانس لینے کے قابل بچا تو ایام سکندر کا نام بدل دینا، لیکن نہیں، تو ایک بزدل انسان ہے، تجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تو میرے سامنے آ کر بات کر سکے۔ تو صرف فون پر دھمکیاں دے سکتا ہے۔ بڈھے، تیری اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، ٹانگیں تیری کمر میں لٹکی ہیں اور تو مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ ایام سکندر کو اپنی جان پر رحم کھا۔ اور ایک بات، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو ہیر کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دے، کیونکہ مجھے منظور نہیں کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی غیر مرد سوچے بھی۔ اور اس منڈے کو ہمارا ولیمہ ہے، اور ولیمے سے پہلے نا ایک اور رسم پوری کی جاتی ہے، بیوی کو خود پر حلال کیا جاتا ہے، تبھی تو 70 لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا تجھے، یا پھر ساری زندگی حرام کاموں میں ہی گزار کر برباد کی ہے؟ ہیر کا نام لینے سے پہلے آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا، وہ مسز ہیر ایام سکندر ہے، اور ایام سکندر کی بیوی پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے کی ایام سکندر نسلیں تک ہلا کر رکھ دے گا۔ ماما جانی، آج سے آپ یہیں ہمارے کمرے میں سویا کریں گی، اور میں یہاں آپ کے بیچ میں۔ وہ اپنے ٹیڈی کو اپنی باہوں میں بھرے بالکل اس کے ساتھ چپک کر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ جو یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے ایام اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسے اس طرح سے اپنے قریب سوتے ہوئے دیکھ کر کچھ حد تک بے فکر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے یقیناً اسے کچھ نہیں کہنے والا تھا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بے باک حرکت کرنے والا تھا جس پر وہ پریشان ہوتی۔